غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایماں مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ روات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت گل باغ رسالت نوشہ بزم جنت حق تعالی کی منت ہم فقیروں کی ثروت صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، سبحان اللہ۔ اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہماری یہ 5ویں محفل ہے اور آج تذکرہ ہوگا حضرت ذو النورین جامع القرآن کامل الحیاء والایمان حضرت سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ تیسرے خلیفہ ہیں اور ہمارے نبی کے پیارے داماد ہیں۔ یوں تو دنیا میں کم و بیش 1,24,000 یا 2,80,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، اور ان کی اولادیں بھی ہوئی، لڑکے بھی ہوئی، لڑکیاں بھی ہوئی، تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی کی، مگر آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک کسی بھی نبی نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی ایک کے ساتھ نہیں فرمائی، اور وہ صرف اور صرف فضیلت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے کہ جن کے نکاح میں ہمارے نبی کی 2 بیٹیاں آئی۔ پہلی حضرت رقیہ جب ان کا وصال ہوا، بیمار پڑ گئی، انتقال کر گئی، تو میرے نبی نے اپنی دوسری بیٹی حضرت کلثوم کو ان کے نکاح میں دیا، اور اسی لیے حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نور والے، یعنی 2 نور کو انہوں نے اپنے نکاح میں جمع فرمایا، اپنے نکاح میں لیا۔ تو وہ نور کون ہے؟ ہمارے نبی تو نور ہی نور ہیں، ہمارے نبی کی بیٹے اور بیٹیاں بھی نور ہی نور ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں ہمارے نبی کی 2 بیٹیاں آئیں، پہلی حضرت رقیہ اور دوسری حضرت کلثوم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ اور اس کے بعد میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، میں نے تو صرف اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی کو دیا ہے، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں اپنی ساری بیٹیوں کو دے دیتا۔
دنیا کا یہ دستور ہے، جب کوئی باپ اپنی بیٹی کا رشتہ طے کرتا ہے تو سب سے اچھا، سب سے پیارا، سب سے نرالا، سب سے خوبصورت نوجوان کو اس کی نگاہیں تلاش کرتی ہیں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کروں گا جس کے اندر سارے کمالات ہوں، ساری خوبیاں ہوں، سارے اوصاف ہوں، سب سے بہتر ہو، سب سے اعلیٰ ہو۔ اور یہاں پر جو کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ نبی ہیں، بلکہ نبی نہیں بلکہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو حضرت عثمان غنی سے کی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں سے ہیں، یعنی سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ان میں حضرت عثمان غنی ہیں۔ حضرت عمر سے پہلے انہوں نے اسلام قبول فرمایا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر، اور ایسے حسین و جمیل خوبصورت تھے، داڑھی ان کی گھنی تھی، چہرہ ان کا بالکل خوبصورت، ایسا پاکیزہ اور نورانی چہرہ تھا کہ میرے آقا فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی شباہت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بیٹی تمہارے والد محمد الرسول اللہ کے مشابہ ہیں۔ ایسی حسین و جمیل خوبصورت، سیرت بھی ان کی نرالی اور صورت بھی ان کی اتنی نرالی، داڑھی گھنی، درمیانہ قد اور بڑے شرمیلے، بڑے باحیا، بڑے ادب والے، ہمیشہ نگاہیں نیچی جھکی رہتی تھی۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تب ان کے چچا ابو الحکم کو معلوم ہوا تو ان کے چچا نے، ان کے خاندان والوں نے ان پر بڑا ظلم و ستم کیا، ان کو پکڑ کر مارنے لگے، پیٹنے لگے، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی کو ایک گودام میں لے جا کر ایک بورے میں لپیٹ کر ان کو الٹا ٹانگ دیا گیا اور نیچے تیز مرچی کی دھواں ان کے لیے دینے لگے اور کہنے لگے اگر تو محمد کا دین نہیں چھوڑے گا تو ہم تجھے اسی طریقے سے سزا دیں گے، اسی طریقے سے تجھے ماریں گے۔ تو عثمان غنی نے کہا میں نے ایک مرتبہ اپنا دل محمد کے قدموں میں نچھاور کر دیا ہے، میں نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیکھ کر کلمہ پڑھ کر میں اپنے آپ کو بیچ چکا ہوں۔ اے میرے چچا، تم مجھے مار مار کر میرے جسم کی چمڑی ادھیڑ دو گے تب بھی میں محمد کا دین نہیں چھوڑوں گا، اگر تم مار کر میرے جسم کا ایک ایک ٹکڑا کر دو گے تب بھی میں محمد رسول اللہ کے دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب سختیاں ہونے لگی اور یہ ماننے نہیں لگے تو آخرکار ان کے خاندان والوں نے تنگ آ کر ان کو چھوڑ دیا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں۔ نیا نیا اسلام ہے، نیا نیا گھر، نیا نیا کاروبار، بڑے سخی، بڑے مالدار، امیر و کبیر حضرت عثمان غنی کی تجارت۔ ایک مرتبہ پہاڑ احد کے پہاڑ پر میرے آقا تشریف لے گئے، ساتھ میں حضرت عثمان غنی ہے، حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہاڑ پر جب چڑھے احد کے تو احد کا پہاڑ ہلنے لگا، احد کے پہاڑ میں زلزلہ آ گیا۔ جیسے ہی احد کا پہاڑ ہلنے لگا تو میرے نبی نے ایک ٹھوکر ماری پہاڑ کو اور کہا اے پہاڑ ہلتا کیوں ہے، رک جا، کیا تجھے معلوم نہیں تیرے سینے پر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور دو شہید کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا ہے؟ دو شہید کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے نبی کا علم غیب دیکھیے، ابھی مدینہ منورہ میں عمر فاروق اعظم بھی باحیات ہیں، عثمان غنی بھی باحیات ہیں، ان کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں کہ تیرے اوپر دو شہید کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جملے سنے کہ ایک نبی کھڑے ہیں تو وہ خود ہمارے نبی تھے، صدیق حضرت ابو بکر صدیق کی ذات تھی، دو شہید کا مطلب عمر فاروق اعظم کو بھی شہادت ہونے والی تھی، عثمان غنی کی بھی دردناک شہادت ہونے والی تھی۔ میرے آقا کو پہلے ہی معلوم تھا کہ کون شہید ہوگا، کون بستر پر مرے گا، یہ سب خبر اللہ نے ہمارے نبی کو پہلے ہی عطا فرما دی۔ اب اس کے بعد مدینہ منورہ میں جب میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے،
بہت ہی تنگ دستی کا عالم، نئے نئے مسلمان مدینے میں آئے ہوئے ہیں، کوئی کام دھندہ نہیں، تجارت نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے عقد مواقات کیا تھا مدینے میں۔ جو مکہ چھوڑ کر صحابہ آئے تھے، مدینے والے صحابہ کو بلا کر کے کہا، دیکھو آج کے بعد یہ تمہارا فلاں صحابی تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے بھائی، یہ تمہارے بھائی۔ اس طریقے سے مکے کے مہاجرین صحابہ کو مدینے کے انصار صحابہ کا بھائی بھائی بنا دیا۔ اب ان مدینے والے صحابہ نے ان مکہ چھوڑ کر آنے والے صحابہ کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے گھر میں لے گئے۔ جن کے 2 گھر تھے، ایک گھر اس کو دے دیا۔ جن کے 2 دکانیں تھی، ایک دکان ان کو چھوڑ کر دے دیا۔ جن کے 2-3 ایکڑ کھیت تھے، اس میں سے آدھا کھیت ان کو دے دیا۔ حتیٰ کہ جن کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دیا اور کہا کہ عدت گزارنے کے بعد اے میرے بھائی تو میری اس بیوی سے شادی کر لینا۔ اللہ اکبر! ایسی دریا دلی کا مظاہرہ انہوں نے کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت علی اکیلے تنہا کھڑے ہیں، تو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے سب کو سب کا بھائی بنا دیا ہے، مجھ علی کو اکیلا چھوڑ دیا ہے، کیا ان میں سے میرا کوئی بھائی نہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں، اے علی، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ میرے ہوتے ہوا تجھے میں اور کس کو اپنا بھائی بناؤں، کس کو اور میں تمہیں اپنا بھائی بناؤں، اس لیے تم میرے بھائی ہو۔ مدینے میں ایک ہی کنواں تھا جس سے سب لوگ پانی بھرا کرتے تھے، اور وہ یہودی کا کنواں تھا جس کو بئر روما کہتے ہیں۔ آج بھی وہ کنواں موجود ہے مدینے میں، 4 کلومیٹر دور۔ آج اس کو بئر عثمان کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اس کی زیارت عمرہ کرنے والے جا کر کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو وہ کنواں ایک یہودی کا تھا اور وہ پانی بیچا کرتا تھا پیسے دے کر کے۔ اب مسلمانوں کے پاس مالی حالت تنگ، پیسے نہیں، پانی خرید کر کے پینا بڑا مشکل کام تھا۔ صحابہ نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، پانی کی مدینے میں بڑی قلت ہے۔ مکہ میں ہم تھے تو آب زمزم ہمیں ملتا تھا، ہم لوگ پیتے تھے بھی، نہاتے تھے، اسی سے غسل کرتے، وضو کرتے، ساری چیزیں وہاں مکے میں آسان تھی۔ مدینے میں بہت مشکل ہو رہا ہے گزارا، پینے کا پانی نہیں ہے، سارے کنویں کھارے ہیں، ایک ہی کنواں جس کا پانی پینے کے لائق ہے، اور وہ یہودی کا کنواں ہے یا رسول اللہ۔ وہ بغیر پیسوں کے ایک قطرہ پانی نہیں دیتا ہے۔ جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ پانی بھر کر کے لاتے ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں وہ پیاسے پیاسے تڑپتے رہتے ہیں۔ یا رسول اللہ، کچھ انتظام فرما دیں۔ اتنا کہنا تھا، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہے تم میں سے کوئی جو اس بئر روما کو خرید کر مسلمانوں کو وقف کر دے گا تو میں اسے جنت کے چشموں کی ضمانت دوں گا۔ مسلمانوں کے پانی کا جو انتظام کرے گا میں اسے جنت کے چشموں کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں جا کر کے خریدوں گا۔ جاتے ہیں اس یہودی کے پاس، کہتے ہیں، بتاؤ بتاؤ، کنواں بیچنا چاہتے ہو؟ میں کنواں خریدنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا، کنواں تو بیچوں گا نہیں، کیونکہ یہی میری روزی روٹی کا ذریعہ ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں، ایک کام کرو، پورا کنواں نہیں، آدھا کنواں بیچ دو۔ کتنا؟ آدھا کنواں بیچ دو۔ آدھے کنویں کا کیا مطلب؟ کہا، ایک دن ہم پانی بھریں گے، ایک دن تم پانی بھر لینا۔ اس نے سوچا کہ واقعی بہت اچھا سودا ہے، ایک دن میں پیسوں سے بیچوں گا، ایک دن فری کر دوں گا، آ کر کے لوگ بھر کے لے جائیں گے۔ کہا، کتنے میں؟ تو اس نے بہت زیادہ قیمت بولی، کہا کہ 12,000 درہم میں۔ کتنے میں؟ 12,000 درہم میں بیچوں گا۔ اللہ اکبر! حضرت عثمان غنی نے نہ آؤ بھاؤ کیا، نہ وہاں پر مول بھاؤ کیا، بلکہ اپنی جیب میں سے 12,000 اشرفیہ نکالی اور درہم اس یہودی کے حوالے کر دیا کہ دیکھو، آج سے ایک دن کنواں ہمارا، ایک دن کنواں تمہارا۔ جو بھی آئے گا پانی کے لیے اس سے تم کو ایک پیسہ نہیں ملے گا، بلکہ مفت میں دینا پڑے گا۔ کہا، ہاں جیسی آپ کی مرضی، ایک دن میرا ہوگا، ایک دن آپ کا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ حضور کی بارگاہ میں مسکراتے ہوئے حضرت عثمان غنی
کہیں تشریف لاتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کے حکم کے مطابق میں نے وہ کنواں خرید لیا ہے، اب میں آپ کی بارگاہ میں سارے مدینے کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتا ہوں، سبحان اللہ سب سبحان کے لیے اللہ اس میں سے پانی فری ہے۔ تو مسلمان اتنا خوش ہو گئے، بہت بڑا مسئلہ انہوں نے حل کر دیا۔ پانی کتنی بڑی نعمت ہے، اگر 10 دن پانی نہ چھوڑے، 20 دن پانی نہ چھوڑے، گھر میں جینا مشکل ہو جاتا ہے، نہ کھانے کے لیے پانی، نہ پکانے کے لیے پانی، نہ کپڑے دھونے کے لیے، نہ نہانے کے لیے، کتنی تکلیف اور دقتیں ہوتی ہیں، مگر اس وقت اس دور میں مدینہ منورہ میں پانی سب کو فری دینے والی ذات کا نام عثمان غنی ہے۔ پانی لوگ گئے اور ایک دن پانی فری تھا، ایک دن پیسے دے کر لینا تھا، تو مسلمان تو ہوشیار ہوتے ہی ہیں، انہوں نے کیا کیا، 2 دن کا پانی بھر لیا، ایک ہی دن میں 2 3 دن کا پانی بھر بھر کر کے لے جانے لگے۔ اب جب دوسرا دن آیا، یہودی بیٹھا ہوا ہے پانی بیچنے کے لیے، مگر کوئی خریدنے کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں۔ صبح سے شام ہو گئی، ایک چمبو پانی بھی اس کا نہیں بکا، ایک گھڑا بھی پانی کسی نے نہیں خریدا۔ وہ پریشان ہو گیا کہ ارے یار یہ تو میں نے گھاٹے کا سودا کر دیا ہے، آدھا کنواں میں نے بیچ کیا دیا، یہ اتنے چالاک لوگ ہیں، 2 دن کا پانی ایک ہی دن میں بھر کر کے لے گئے، اب تو میں ایسے مکھیاں مارتا ہوا بیٹھوں گا۔ پھر وہ آیا سیدھا عثمان غنی کے پاس، اے عثمان سودا بڑا آدھا ہوا ہے، ایک کام کرو پورا کنواں بیچ دیتا ہوں، باقی کا کنویں کے صرف 8,000 دے دو اور پورا کنواں لے لو۔ تو حضرت عثمان غنی نے اپنے جیب سے 8,000 درہم نکال کر دے دیے اور 20,000 درہم میں پورے کا پورا کنواں خرید کر مدینے کے مسلمانوں کو وقف کر دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ پورے کا پورا کنواں۔ یہ شان تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی۔ تو میرے آقا علیہ السلام اتنا خوش ہو گئے، اتنا خوش ہو گئے ان کے اس عمل پر، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اے پروردگار عالم میرے عثمان کی اس عظیم نیکی کو قبول فرما لے۔ اس کے بعد پھر کچھ دن گزر گئے، جنگوں کا دور جاری تھا، مسلمانوں کو جینے نہیں دیا جا رہا تھا، جنگ پہ جنگ، کبھی جنگ بدر ہو رہی ہے، کبھی جنگ احد، کبھی جنگ خندق، اور ایک ایسی جنگ آئی جسے جنگ تبوک کہتے ہیں، اور اس جنگ کو جنگ تبوک اور جیش العسرہ بھی کہتے ہیں، یعنی قحط سالی کی جنگ۔ بہت پریشانی میں لوگ ملوث تھے، مدینے میں قحط پڑ گیا تھا، کھانے کے محتاج لوگ ہو گئے تھے، یہاں تک کہ لوگ کھانا کھانے کے لیے پتیاں چبا کر کے اپنی زندگی گزار رہے تھے، اناج نہیں تھا کھانے کے لیے۔ ویسے دور میں یہودیوں نے للکارا مسلمانوں کو اور جنگ تبوک کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے ترغیب دلائی۔ اس وقت کسی کے پاس کچھ نہیں، نہ کھانے کے لیے اناج ہے، نہ پہننے کے لیے کپڑا ہے، نہ لڑنے کے لیے تلواریں موجود ہیں۔ اب مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے یہودی آ رہے ہیں، تو میرے آقا نے اعلان فرمایا مدینے میں سب جمع ہو جاؤ۔ مسجد نبوی شریف میں سارے صحابہ جمع ہیں، میرے آقا علیہ السلام ترغیب دلا رہے ہیں، چندہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دیکھو مسلمانوں کی عزت و آبرو بچانے کے لیے، مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے یہودی آ رہے ہیں، اب ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے جنگ میں جانے کے لیے، جس کو جیسے اسرا کہتے ہیں، یعنی مصیبت میں تنگی میں رہنے والی فوج کا نام دیا گیا تھا۔ ایسی نازک حالت میں اگر یہودی آ کر ہم پر حملہ کریں گے تو ہم تباہ ہو جائیں گے، اس لیے ان کے آنے سے پہلے ہمیں ہی ان پر حملہ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں نیزے کی ضرورت ہے، تلواروں کی ضرورت ہے، گھوڑوں کی ضرورت ہے، اونٹوں کی ضرورت ہے، سپاہیوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنے کی ضرورت ہے، بہت سے مال کی ضرورت ہے تم میں سے کوئی جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کر کے جنت حاصل کرے؟ اتنی ترغیب دلاتے ہیں، سارا مجمع خاموش ہے، سب نیچے منڈی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ سب کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس عثمان کی طرف سے آپ کے دین کے لیے اس جنگ میں جانے کے لیے
عثمان 100 اونٹ مع ساز و سامان کے عطا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ 100 اونٹ مع ساز و سامان کے یا رسول اللہ اس عثمان کی طرف سے. تو میرے آقا پھر فرماتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہے کوئی تم میں سے اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ کے دین کے لیے مدد کرے، کیونکہ یہی وہ دین ہے جو قیامت تک چلنے والا دین ہے، پوری دنیا میں پھیلنے والا دین ہے. مسلمانوں ذرا غور کرو، اپنے ان بزرگوں کی خدمتوں کو یاد کرو، اپنے ان بزرگوں کی سخاوتوں کو یاد کرو. اگر انہوں نے بخیلی سے کام لیا ہوتا، اگر انہوں نے اپنا پیسہ جمع کر کے رکھ دیا ہوتا تو آج ہم تک دین نہ پہنچتا. آج ہم یہاں کھا پی کر کے آرام سے نہیں بیٹھے ہوتے، نہ جانے ہم کس مندر میں گھنٹی بجا رہے ہوتے، نہ جانے ہم کہاں کہاں آوارہ گردی کرتے ہوئے جہنم کی طرف بڑھتے چلے جاتے. آج جو اسلام پھل پھول رہا ہے، آج جو اسلام ہم تک پہنچا ہے، آج جو اسلام ہمارے گھروں میں آ کر پہنچا ہے، ان عظیم بزرگان دین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. انہوں نے اپنی دولت کو ایسے پانی کی طرح بہا دیا نبی کے نام پر، اللہ کے دین کے نام پر. انہوں نے اس پیسے سے محبت نہ کی بلکہ اس پیسے سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر اہل بیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان. ہم لوگوں کے پاس اگر ذرا سی دولت آ جائے تو ہم اسے جپن کر کر کے اکٹھا کر کر کے کبھی بینکوں میں رکھتے ہیں، کبھی بیر کے اندر لاک کر دیتے ہیں، اور اس میں سے 100 روپے بھی نکال کر کے خرچ کرنے میں ہمارے سینے پر سانپ لوٹتے ہیں. اللہ کے دین کے لیے مانگا جاتا ہے. گھروں کے پاس جب مسجد والے آتے ہیں تو لوگ دروازے بند کر دیتے ہیں کہ ان کو ہم کہاں سے دیں 50 روپے نکال کر کے. وارم وارم یہ لوگ آ جاتے ہیں. میری ماں اور بہنوں، نوجوانوں، بزرگوں، سنو، یہی وہ تمہارا مال ہے. جب تم اس کو خرچ کرو گے اللہ کی رضا حاصل ہوگی. مال خرچ کرنے سے اللہ روزیوں میں برکتیں عطا فرماتا ہے، تجارت میں برکتیں عطا فرماتا ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں، اور کئی 70 بلائیں اللہ تبارک و تعالی مال کے خرچ کرنے کے صدقے میں دور کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور ہمیں مال بہت پیارا ہے. 10 روپے بھی ہم جمع کر کے رکھتے ہیں، کرو رکھو، مگر جب دین کی باری آئی، اللہ اس کے رسول کے نام پہ خرچ کرنے کا جب موقع آئے تو عثمان غنی کو یاد کر لینا. انہوں نے 100 اونٹ دے دیے. پھر میرے نبی نے پوچھا، پھر سب خاموشی. پھر میرے آقا عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس عثمان کی طرف سے اور 100 اونٹ مع ساز و سامان کے پیش کرتا ہے. پھر میرے آقا مسکراتے ہیں، پھر فرماتے ہیں ابھی اور پیسوں کی ضرورت ہے، اتنے سے کام نہیں چلے گا، بہت بڑی جنگ ہے، لمبا سفر ہے، بہت سارے سپاہی جانے والے ہیں، ان کے خرچ کے لیے اتنا نہیں. تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس عثمان کی طرف سے 200 اونٹ اور آپ کی بارگاہ میں پیش سبحان کرتا ہوں. اللہ سبحان اللہ. کتنے اونٹ ہو گئے؟ 400 اونٹ ایک ہی وقت میں، ایک ہی بیٹھک میں. اور وہ بھی اونٹ کیسے؟ خالی پیلی اونٹ نہیں، وہ بھی عرب کے اونٹ. یہاں جو اونٹ لا کر ذبح کرتے ہیں 400-500 روپے کلو گوشت بیچتے ہیں، وہ اتنا بوڑھا اونٹ تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور وہ بھی اونٹ 1 لاکھ روپے میں ملتا ہے. وہ بھی کمزور، بوڑھا، مرنے والا اونٹ، اس کی قیمت کم سے کم 1 لاکھ روپے میں اندازہ بتا رہا ہوں. اور وہ بھی عرب کے اونٹ، خوبصورت اونٹ، سرخ اونٹ عرب کے. ایک اونٹ کی قیمت 1 لاکھ ہے تو 100 اونٹ کی قیمت کتنی ہوئی؟ حساب آتا ہے کہ نہیں آپ کو؟ سنگے میں سب لیتے ہیں نا پیسے، حساب آتا ہے نا. 1 لاکھ میں 1 اونٹ تو 100 اونٹ کے کتنے ہو گئے؟ کتنے؟ 1 کروڑ روپے. تو انہوں نے کتنے دیے تھے؟ 400 اونٹ دیے تھے، اور وہ بھی مع ساز و سامان کے. تو کتنے پیسے ہو گئے؟ 4 کروڑ ایک ہی وقت میں. وہ بھی کب؟ کون سے زمانے میں؟ 1400 سال پہلے. 1400 سال پہلے. اللہ اکبر. آج سے 50 سال پہلے آپ جا کر دیکھیں 100 روپیوں کی قیمت کتنی تھی.
آج سے پہلے 50 سال پہلے 10 روپے اگر کوئی لے جاتا وارم میں پورے گھر کا راشن لے کر کے آتا تھا، ہے کہ نہیں؟ پہلے سونا کتنے میں تھا؟ 100 روپے 200 روپے تولہ سونا ہوتا تھا، اب 50,000 60,000 ہو گیا۔ تو اس زمانے میں حضرت عثمان غنی نے کتنے دیے؟ 4 کروڑ روپیوں کا چندہ ایک ہی بیٹھک میں دیا۔ ایسے تو بہت مرتبہ انہوں نے دیا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا ابھی اور ضرورت ہے؟ تو جانتے ہیں حضرت عثمان غنی اپنی آستین میں 1000 سونے کے درہم، ایک درہم 4 ساڑھے 4 گرام کا ہوتا ہے، یعنی آدھے تولے کا 1 گرام ہوتا ہے، تو ویسے 1000 سونے کے درہم اپنی آستین میں ڈال کر لائے، اور میرے آقا بیٹھے تھے گود میں آقا کے ڈال دیے، نچھاور کر دیا، ایسے ہلایا تو 1000 سونے کے درہم میرے مصطفیٰ جان رحمت کے گود میں آ گئے۔ اللہ اکبر! تو میرے آقا نے جب وہ پیسوں کو دیکھا، وہ دینار و درہم کو دیکھا، اس پیسوں کو لے کر الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم، قیامت کے دن تو میرا حساب لینا چاہے تو لے لینا، میرے ابو بکر کا حساب چاہے تو لے لینا، عثمان غنی کا حساب نہ کرنا، کیونکہ اس نے اتنا دے دیا ہے، اب اس کے بعد کوئی عمل کرے یا نہ کرے، عثمان کو جنت میں جانے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، 4 یار خلیفہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ! ایسی سخاوت، اس لیے اپنے بچوں کا نام حضرت عثمان غنی کے نام پر عثمان رکھو، اللہ ان کو دولت والا بنائے گا، اور دولت بھی کیسی؟ ہارون اور قارون کی دولت نہیں، شداد اور نمرود کی دولت نہیں، دولت لو تو عثمان غنی جیسی دولت لو۔ انہوں نے دولت دے کر اللہ اس کے رسول کی رضا کو خریدا۔ کچھ لوگ دولت والے ہونے کے بعد اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی جوا میں کھیلنے لگ جاتا ہے، کوئی شراب پینے لگ جاتا ہے، کوئی بدکاریاں کرنے لگ جاتا ہے، جب دولت آتی ہے تو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، دولت آتی ہے تو ریاکاری میں لگ جاتے ہیں، دولت آتی ہے تو غریبوں کو نیچی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مگر سنو اے دولت والو، عثمان غنی جیسی دولت اپناؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اب میرا عثمان کچھ بھی کرے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، کیونکہ اس نے اللہ کی راہ میں اتنا دیا، اللہ اس کے عمل سے راضی ہو گیا ہے۔ اب کوئی بھی کچھ کرے، اگر نفل نہ پڑھے تو بھی چلے گا، نفلی عبادتیں نہ کرے تو بھی چلے گا۔ ایسی سخاوت تھی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک شخص آئے مسجد نبوی شریف میں، آ کر انہوں نے حضرت علی سے پوچھا اے علی، میری بیٹی گھر میں بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے کچھ شہد کی ضرورت ہے، شہد یہاں پوچھ رہا ہوں کہیں نہیں مل رہی ہے، اس لیے اگر کسی کے پاس شہد ہو تو مجھے دلوا دے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں مدینے کے اطراف و اکناف جاؤ، وہاں پر ایک قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے میں شہد موجود ہے، تم جا کر قافلے کے سردار سے ملو، وہ تمہیں شہد دے دے گا۔ اب ایک قافلہ وہاں سے آ رہا تھا، یہ گئے تو دیکھا وہی قافلہ ہے، اونٹوں پہ لدا ہوا مال ہے، خچروں پہ لدا ہوا مال ہے، اور وہ جو ہے قافلہ آ رہا تھا۔ اب یہ گئے، جانے کے بعد کہا حضور میں مدینے کا مسافر ہوں، مدینے سے آیا ہوں، آپ کا تو بہت بڑا لشکر ہے، بہت سارا مال ہے، میرے گھر میں میری بیٹی بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے حکیم نے شہد منگایا ہے، شہد کہیں نہیں، تھوڑا سا زیادہ شہد کی مجھے ضرورت ہے، آپ کے پاس اگر شہد ہے تو مجھے دے دیجئے، شہد ہے تو مجھے دے دیجئے۔ تو اس قافلے کے سردار نے کہا اپنے غلام کو بلایا، آؤ جلدی سے ادھر آؤ، ان کو شہد کی ضرورت ہے، اور اونٹ پر 2 مٹکے شہد کے لدے ہوئے تھے، اونٹ کی کوہان پر ادھر ایک مٹکا تھا، ادھر ایک مٹکا تھا، دونوں مٹکوں میں شہد بھرا ہوا۔
اس زمانے میں شہد بہت استعمال کرتے تھے، وہی سب سے بہترین کھانا ہوا کرتا تھا، اور عرب کی شہد بہت خاص شہد ہوتی تھی۔ کہا کہ جاؤ اس آنے والے کو ایک مٹکا شہد دے دو۔ پوچھا تھا تھوڑا سا، مگر کتنا؟ ایک مٹکا پورا شہد دے دو۔ تو غلام نے کہا حضور اگر ایک مٹکا پورا دے دیں گے تو دوسرا مٹکا اٹکانے کے لیے جگہ نہیں ہوگی، اونٹ کا بیلنس بگڑ جائے گا، ایک مٹکا تو اونٹ پر نہیں رکھ سکتے۔ جیسے ہم پہلے سائیکل میں پانی لاتے تھے 2 گڑپن بھر کر کے، تو ایک اگر گڑپن رکھیں گے تو دوسرا کہاں رکھیں گے، ایسا معاملہ تھا۔ کہا حضور ایک اگر مٹکا دے دیں گے تو دوسرا بیلنس بگڑ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا دونوں مٹکے دے دو، ایک نہیں چلتا تو 2 مٹکے شہد دے دو۔ اللہ اکبر۔ تو اس آنے والے مسافر نے کہا حضور شہد تو میں لے لوں گا مگر میں اکیلا آیا ہوں، میرے پاس کوئی سواری نہیں، میں پیدل آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اونٹ بھی دے دو، اونٹ بھی دے دو اس کو۔ تو فوراً غلام بھاگ بھاگ کر کے گیا اور اونٹ لا کر کے کھڑا کر دیا۔ اب وہ شخص جانے لگا تو انہوں نے پوچھا اپنے غلام سے، جب میں پہلے کہا تھا ایک مٹکا شہد دے دے تو گیا نہیں، کھڑے ہو کر حجت کر رہا تھا۔ دوسری مرتبہ کہا دوسرا مٹکا بھی دے دے، تب تو گیا نہیں، حجت کر رہا تھا۔ تیسری مرتبہ اونٹ کے بارے میں جب بات آئی تو جلدی سے جا کر اونٹ بھاگ کر کے کیوں لے کر کے آیا؟ تو کہتا ہے حضور آپ کی سخاوت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، ایک مٹکے کے بدلے 2 مٹکے دے دیے، 2 مٹکے کے بدلے اس نے سواری نہیں تھی تو آپ نے سواری دے دی۔ اگر وہ یہ کہتا کہ مجھے سواری چلانا نہیں آتی تو کہیں آپ مجھے بھی اس کے ساتھ نہ بھیج دیتے کہ جا تو بھی چلا جا اسی کے ساتھ غلام بن کر کے۔ اسی لیے میں جلدی سے گیا اور جا کر اونٹ اور وہ سارا ساز و سامان لا کر دے دیا۔ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آنے والا کوئی بھی آئے، تھوڑا سا شہد مانگا تھا تو مٹکا بھی دے دیا، 2 مٹکے دے دیے شہد کے، اونٹ بھی دے دیا۔ ایسی سخاوت ہے کسی کے اندر؟ اتنا بڑا جذبہ؟ ارے کم سے کم اتنا بڑا نہ تو صحیح، کم سے کم جمعہ کے دن مسجدوں میں آتے ہو تو 150 جوب میں لے کر کے آؤ۔ مسجد کا تعمیری کام چل رہا ہے، مسجد کے مینٹیننس ہوا کرتے ہیں، مسجد میں جہاں پر ہمارے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، ہماری سلامتی اور بخشش کے وہاں پر کام ہوتے ہیں، تو کم سے کم ہم ہر جمعہ کو 100 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ دین کا معاملہ ہو، دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں، جلسہ سجایا جاتا ہے، جلسے میں تعاون کرنے کی جب بات آتی ہے تو ہمارے ہاتھ نہیں اٹھتے ہیں۔ ہم کہاں دیں گے؟ کب دیں گے؟ مرنے کے بعد دیں گے۔ مرنے کے بعد تمہارے پیسے جتنے بھی تم نے کمائے ہیں نا، گن گن کر رکھے، وہ سب یہیں کے یہی رہ جائیں گے۔ تمہاری دولت پر دوسرے قبضہ کر لیں گے۔ تم نے محنت کی، تم نے حلال حرام کی تمیز نہ کی اور جمع کر کر کے رکھ کر کے چلے گئے، تو تمہاری اولاد تمہارے نام پر خرچ کرے گی یا نہ کرے گی تم خود بہتر جانتے ہو کہ تم کتنا خود اپنے ماں باپ کے نام پر چندہ دیتے ہو۔ ذرا دیکھ لو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر۔ سال میں 1 مرتبہ شعبان میں، شب برات میں یا رمضان میں ہم چندہ دیتے ہیں اپنے مرحومین کے نام پر؟ نہیں پیارو، جنہوں نے ہمیں پالا، ہماری پرورش کی، ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم کام دھندے پر جا سکتے ہیں، تو ہر جمعرات کو روحیں تمہارے گھروں کے پاس آتی ہیں، ہر مرحومین کی روحیں آتی ہیں، تو ان کے لیے ایصال ثواب کرو۔ جمعرات کی رات کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ آیت الکرسی، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے مرحومین کے نام پر ایصال ثواب کرو۔ اور جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز سے پہلے یا نماز کے بعد، قبرستان یہیں قریب ہے، سامنے ہی قبرستان ہے، چند قدم چل کر جاؤ اور زیارت کرو۔ اللہ تمہاری بھی مغفرت کرے گا، تمہارے مرحومین کی بھی مغفرت کرے گا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ غریب ہوں، بیٹی کی شادی کرنی ہے، پیسے کچھ بھی نہیں ہے، انتظام ہونا مشکل ہو رہا ہے، یا رسول اللہ کچھ عنایت فرما دے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں جاؤ میرے عثمان کے گھر چلے جاؤ، میرے عثمان کے گھر چلے جاؤ،
تمہاری جو خواہش ہے، تمہاری جو ضرورت ہے وہ پوری کر دیں گے۔ اب یہ حضرت عثمان غنی کے گھر آئے تو کیا دیکھتے ہیں، شام کا وقت ہے، عثمان غنی اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی خادمہ کو زور زور سے ڈانٹ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، غصے میں ہیں۔ کہا کیوں؟ کھانے میں ایک کنکر نمک زیادہ ہو گیا تھا۔ کتنا؟ ایک کنکر نمک زیادہ ہو گیا تو اپنی خادمہ کو ڈانٹ رہے ہیں۔ کیا دیکھ کر نمک ڈالنے نہیں ہوتا؟ اتنا مہنگا تو نہیں ہے، مگر اگر ایک کنکر بچ جاتا تو کل کے سالن میں آتا۔ آج تم نے اتنا زیادہ نمک کیوں ڈالا ہے؟ اب جیسے ہی آدمی سنتا ہے کہ یا اللہ اتنا بڑا کنجوس آدمی تھوڑے سے نمک کے لیے اپنی خادمہ کو اتنا ڈانٹ رہا، اتنا ڈانٹ رہا، یہ مجھے کیا چندہ دے گا میری بیٹی کی شادی کے لیے؟ واپس چلے جاتے ہیں، پوچھے ہی نہیں پیسے۔ پوچھوں گا تو کہیں مجھے پکڑ کے نہ مار دیں، ایک کنکر نمک کے لیے اتنی باتیں۔ پھر گئے، پھر میرے آقا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ شادی قریب ہے بیٹی کی۔ کہا تم گئے نہیں عثمان کے پاس میرے؟ کہا حضور گیا تو تھا مگر بات کرنے کی طاقت نہیں ہوئی۔ کہا جاؤ، آج جاؤ، آج جاؤ، کام ہو جائے گا۔ آج پھر گئے تو پھر وہی حالت، اب اپنے خادم کو ڈانٹ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جو چراغ جلایا تھا، چراغ کی بتی تھوڑی سی بڑی کر دی تھی۔ اتنی لمبی بتی تم نے کر دی جس سے زیادہ روشنی ہو رہی ہے، اتنی روشنی کی ضرورت نہیں، کم روشنی کرو۔ تیل کون لائے گا؟ اتنے تیل کا حساب کون دے گا؟ تیل زیادہ جلتا ہے بتی بڑی کرنے سے، تھوڑا بتی چھوٹی کر دو۔ ڈانٹ رہے تھے تو وہ پھر پریشان کہ یا اللہ تھوڑی سی بتی کے لیے، تھوڑے سے تیل کے لیے اتنا ڈانٹ رہے ہیں، یہ میری بیٹی کی شادی کے لیے کیا دیں گے؟ پھر واپس آئے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے کہا کہ گئے نہیں؟ ہاں حضور گیا تھا مگر بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ کہا کسی اور کا پتہ بتا دیں؟ کہا نہیں، عثمان ہی کے گھر جاؤ، تمہاری مشکلیں وہیں حل ہوں گی، جاؤ عثمان کے پاس میرے۔ اب حضرت عثمان غنی کے پاس آئے تو اب دیکھا کہ شانت بیٹھے ہوئے، کوئی معاملہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ عثمان غنی کی نظر پڑی تو کہا کہ ارے میں دیکھ رہا ہوں، غور کر رہا ہوں، تم کل بھی آئے تھے، پرسوں بھی آئے تھے اسی ٹائم، کیا بات ہے؟ تم آئے کیوں ہو اور بات کیے بغیر چلے گئے؟ کہا حضور آپ جلال میں تھے۔ کہا اچھا کیوں آئے ہو؟ کہا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت عثمان غنی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ حضور نے تمہیں بھیجا ہے تو آؤ، کیا چاہیے تمہیں؟ کیا تمہاری حاجت ہے؟ کیا تمہاری پریشانی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت عثمان غنی سے وہ عرض کرتے ہیں میری بیٹی کی شادی ہے، میں غریب ہوں، شادی کے پیسوں کے لیے انتظام کے لیے آیا تھا، حضور نے آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے تو میں آپ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی حضرت عثمان غنی ہاتھ پکڑ کر اندر لے جاتے ہیں اور اپنے خزانے کے دروازے کھول دیتے ہیں، تجوریاں کھول دیتے ہیں، اس میں ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، سکے ہیں، زر ہیں، زیور ہیں، اشرفیاں ہیں، دینار و درہم بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں جتنا تم کو چاہے اتنا اٹھا کر کے لے جاؤ، جتنا تم کو چاہے اتنا اٹھا کر کے لے جاؤ۔ یہ نہیں پوچھوں گا کہ کتنا چاہیے، کتنے پیسے چاہیے، گن کر کے نہیں دوں گا، کیونکہ میرے نبی نے تم کو بھیجا ہے۔ یہ جو کچھ بھی میرے پاس عثمان کے پاس ہے، یہ میرے نبی کے نالین کا صدقہ ہے، یہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے یہ سب میرے نبی کا صدقہ۔ اب اس نبی نے تمہیں بھیجا ہے تو جاؤ، اس نبی کے نام پر عثمان کی ہر چیز حاضر ہے، جتنا چاہے تم بھر کر کے لے جاؤ۔ اب وہ پریشان ہو گیا، حضور میں کل آیا تھا، پرسوں آیا تھا تو آپ کا معاملہ الگ تھا، آپ ایک کنکر نمک کے لیے لڑ رہے تھے، تھوڑی سی بتی زیادہ ہو گئی چراغ کی تو آپ ڈانٹ رہے تھے، آپ اتنے بڑے دل کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ میرا ذاتی معاملہ تھا، اس کا حساب مجھے رب کی بارگاہ میں دینا ہوتا ہے۔ تیل اگر زیادہ جلائے گئے تو رب کی بارگاہ میں حکم دینا ہوگا، نمک اگر اسراف کریں گے تو رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا، مگر یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کا حکم ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت نے جتنا مانگا اس سے بڑھ کر کے عطا کریں گے تو اللہ اور عطا فرمائے گا، اس لیے یہ میرے نبی کے حکم کے لیے میں نے یہ عطا فرمایا ہے۔ تو یہ شان تھی حضرت
عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی، اور پھر حضرت عثمان غنی سے میرے آقا علیہ السلام اتنی حیا فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سرکار میرے گود میں سر رکھ کر آرام کر رہے تھے۔ کبھی کبھی اپنی بیویوں کے گود میں سر رکھ کر آرام کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ دوسری جگہ جا کر گود رکھ کر کے سونا یہ ناجائز و حرام ہے۔ اپنی بیوی سے محبت کرنا میرے نبی کی پیاری سنت ہے۔ سنو میرے نوجوانوں، بزرگوں اور دوستوں، اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہا کرو، نرمی کے ساتھ رہا کرو، پیار و محبت کے ساتھ رہا کرو۔ جو تمہاری بیویاں ہیں وہ تمہاری پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور ان کو تمہاری شریک حیات بنایا گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اپنی بیویوں سے اتنی محبت فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس پیالے سے پانی پیتی تھی، جہاں ان کے لب مبارک لگتے تھے، حضور پیالہ مانگ لیتے اور وہیں سے اپنے لب لگا کر پانی پیا کرتے تھے۔ جو ہڈی حضرت عائشہ صدیقہ چوسا کرتی تھی، اس ہڈی کو لے کر میرے آقا چوسا کرتے تھے۔ یہ محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج مطہرات سے۔ یہ جائز محبت ہے، اس کو کرنے میں اللہ نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور آپ لوگ شرماتے ہیں، بیویوں سے ناراضگی کے ساتھ غصے سے بات کرتے ہیں۔ بیوی سے ہنسی مذاق کرنا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ بیوی کے ساتھ جو ہے اچھے انداز میں رہنا، اس کی عزت کرنا، اس کا ادب کرنا، اس کا احترام کرنا اور اس کی عزت کا خیال کرنا۔ جیسے تم اپنی عزت کا خیال کرتے ہو، اپنی عزت کے بارے میں غور و فکر کرتے ہو، ویسے ہی اپنی گھر کی عورت کی عزت کرنا تمہارے لیے ضروری، ان کے ماں باپ کی عزت کرنا تمہارے لیے ضروری۔ اور یاد رکھو، جب کوئی کسی سے شادی کرتا ہے تو لڑکی کے ماں باپ کی بھی عزت کرنا تم پر ضروری ہے۔ اور ان کا رشتہ ایسے ہو جاتا ہے، داماد اور ساس کا رشتہ ماں بیٹے کے رشتے کی طرح ہے، ان کے درمیان پردہ بھی فرض نہیں ہے۔ جب بیٹی کو تمہارے نکاح میں دے دیا تو وہ تمہاری ماں ہو گئی۔ تمہاری بیوی کی ماں تمہاری ماں ہے، تمہاری بیوی کا باپ تمہارا باپ ہے۔ اس لیے اپنے سسر اور ساس کی عزت کرو، تعظیم کرو، قدر کرو، جیسے تم اپنے ماں باپ کی تعظیم کرتے ہو۔ اور بہو کے لیے بھی یہ ضروری ہے، جیسے تم اپنے ماں باپ کی عزت اور تعظیم کرتی ہو، اپنے شوہر کے ماں باپ کی عزت اور تعظیم کرو، تو تمہیں دونوں طرف سے پیار ملے گا، تمہارا گھر جنت بنے گا۔ بات یہیں پر آ کر اٹکتی ہے کہ شوہر بیوی کے ماں باپ کو ماں باپ ماننے کے لیے تیار نہیں، کہتا کہ وہ میری ساس ہے، وہ میرا سسر ہے۔ اور بیٹی شوہر کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ ماننے کے لیے تیار نہیں، کہتی یہ تو میری ساس ہے، میرا سسر ہے۔ اسی وجہ سے نا اتفاقیاں، جھگڑے، انا مذبذبیت کا شکار گھروں کے ماحول میں ہو جاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، سنتیں سیکھو، نبی کی سیرت پڑھو، صحابہ کی سیرت پڑھو، کیسے وہ ادب کیا کرتے تھے۔ اپنے داماد کا ادب کرو، احترام کرو، اور اے دامادو تم اپنی ساس کا بھی ادب کرو، ان کے سسر کا بھی ادب کرو۔ اور اے آنے والی لڑکیوں، جس گھر میں تم آئی ہو شادی کر کے، جس شوہر کو تم اپنا سمجھتی ہو، اس کے ماں باپ کو بھی اپنا سمجھو، اس کے بھائی بہنوں کو بھی اپنا سمجھو۔ گھر کو اپنا سمجھو گی نا تو تمہیں اپنا پن کا احساس ملے گا، تمہیں پیار ملے گا، محبت ملے گا۔ ذرا ذرا سی بات پر ناراض ہو جانا، جھڑکنا، غصہ کرنا، اس سے گھر برباد ہوتے ہیں، آباد نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اپنے اپنے گھروں میں ان باتوں کا خیال رکھیں۔ میرے آقا علیہ السلام آرام کر رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں۔ اچانک حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں، میرے آقا ایسے ہی لیٹے ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں، پھر وہ چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم آتے ہیں، وہ بھی بات کرتے ہیں، پھر بات کرنے کے بعد وہ بھی چلے گئے۔ اب حضرت عثمان غنی دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ اب داماد اندر آ رہے ہیں، میرے آقا لیٹے ہوئے ہیں، اور تھوڑی سی لنگی یعنی تہبند حضور کا تھوڑا سا اٹھا ہوا ہے، یعنی پنڈلی نظر آ رہی تھی۔ جب ابو بکر آئے تھے تو پنڈلی نظر آ رہی تھی، عمر فاروق اعظم آئے تو پنڈلی نظر آ رہی تھی۔ جب عثمان غنی آنے لگے
تو میرے آقا علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی لنگی کو برابر کر لیا، پورے کپڑے برابر کر لیے۔ عائشہ صدیقہ حیران و پریشان کہ میرے والد آئے تو لیٹے رہے، یہ آئے تو لیٹے رہے، اب عثمان غنی آ رہے ہیں تو اپنی تہبند برابر کر رہے ہیں۔ بات چیت ہو گئی، چلے گئے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ابو بکر آئے تو آپ ایسے ہی لیٹے رہے، تہبند برابر نہیں کی، عمر آئے تو لیٹے رہے، تہبند برابر نہیں کی، اب عثمان آئے ہیں تو آپ اٹھ کر بیٹھ بھی گئے، تہبند بھی کر لیا، کیا معاملہ ہے؟ تو فرماتے ہیں اے عائشہ، کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے؟ وہ اتنے شرمیلے ہیں، اتنے حیا والے ہیں، کامل الحیاء والایقان، حضرت ذوالنورین امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے فرشتے حیا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب جنگ صلح حدیبیہ کا موقع آیا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، مکہ جانے سے ان کو روک دیا گیا، تو یہ لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ حضرت عثمان غنی کو میرے آقا نے اپنا سفیر بنا کر، امبیسڈر بنا کر مکے بھیجا ہوا تھا، اور ادھر مکے میں کیا ہو رہا تھا؟ معاملہ الگ ہو رہا تھا، ادھر الگ ہو رہا تھا۔ کئی دن گزر گئے، عثمان غنی واپس نہ آئے تو کسی نے ہوا اڑا دی، عثمان غنی کو لوگوں نے قتل کر دیا ہے، مکے میں قتل کر دیا۔ تو ادھر صحابہ پریشان تیار ہو گئے کہ ہم جنگ کیے بغیر نہیں جائیں گے، عثمان کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے، مگر واقعہ ایسا نہیں تھا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے ہم کریں گے، مگر یہاں پر پہلے بیعت کر لو کہ ہم سب ایک ہے، اللہ کے حکم کو مانیں گے۔ صلح حدیبیہ نے سب نے آ کر حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، عثمان غنی وہاں پر نہیں تھے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنا سیدھا ہاتھ لیا اور کہا کہ یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، اور اپنے ہاتھ پر رکھ کر بیعت لی، کہا میں خود عثمان کی بیعت اپنے ہاتھ پہ کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے سیدھے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا، تو جیسے ہی یہ خبر عثمان غنی کو معلوم ہوئی، تب سے لے کر انہوں نے پوری زندگی اپنے سیدھے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو مس نہیں فرمایا، اپنی شرمگاہ کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ ایسے باحیا با کردار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم کی شہادت ہوئی، رات کو میں نے آپ کو سنایا، شہادت کے وقت صحابہ جمع ہو گئے، حضور آپ کی طبیعت بہت علیل ہے، لگتا ہے اب آپ کی عمر ختم ہونے والی ہے، کچھ نصیحتیں کر دیجئے، وصیتیں کر دیجئے، آپ کے بعد آپ کسی کو مقرر کر دیجئے کہ خلیفہ کون ہوگا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے 6 لوگوں کا نام پیش کیا۔ کتنے لوگوں کا؟ جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، جن کو میرے نبی نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی۔ سب سے پہلے حضرت عثمان غنی، اس کے بعد حضرت علی، اس کے بعد حضرت طلحہ، اس کے بعد حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد ابن ابی وقاص۔ یہ 6 صحابہ ہیں، ان میں سے کسی ایک کو تم جو ہے اپنا خلیفہ مقرر کر لو۔ یہ کہہ کر ان کا وصال ہو گیا۔ تدفین ہونے کے بعد 3 دن کے بعد کمیٹی جمی، اور کمیٹی جمنے کے بعد یہ 6 لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا 6 لوگ تو خلیفہ نہیں بن سکتے، تو 3 لوگوں کے اوپر اپنی ذمہ داری ڈال کر کے وہ دستبردار ہو جائیں۔ تو حضرت زبیر نے علی کا نام لیا، حضرت طلحہ نے حضرت عثمان کا نام لیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام لیا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام لیا، اور 3 لوگ الگ ہو گئے۔ ہم کو خلافت نہیں کرنا ہے، ہم خلافت میں معاملے میں نہیں آئیں گے۔ اب 3 لوگ بچے، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ تو اس میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی کہا کہ مجھے خلافت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اب یہ دونوں لوگ خاموش ہیں، حضرت علی بھی خاموش، حضرت عثمان غنی بھی خاموش۔ اب عبد الرحمن بن عوف نے کیا کیا؟ حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر ایک کونے میں لے گئے اور کہا اے علی، یہ بتائیں اگر میں عثمان غنی کو
خلافت دے کر ان کے ہاتھ پر بیعت کروں تو کیا آپ راضی رہیں گے؟ تو کہا ٹھیک ہے، راضی رہوں گا۔ اگر میں ان کو چھوڑ کر آپ کو خلافت کے منصب پر فائز کر دوں، آپ کو اپنا خلیفہ مان کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں تو کیا آپ اس سے راضی ہیں؟ کہا اس سے بھی میں راضی ہوں، یہ بھی راضی ہیں، وہ بھی راضی ہیں۔ اب ان کا معاملہ یہاں پر ہو گیا۔ اب دونوں معاملات میں سے میں کوئی بھی ایک معاملہ کر سکتا ہوں، یا تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر سکتا ہوں یا عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر سکتا ہوں، یا تو آپ کو خلیفہ اعلان کروں گا یا تو ان کو خلیفہ اعلان کروں گا۔ دونوں میں آپ پر کسی کا اعتراض ہے؟ تو حضرت علی نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پھر حضرت عثمان کے پاس گئے، ان سے بھی یہی کہا، عثمان میں اگر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کو خلیفہ مان لوں تو آپ خلافت سنبھالیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں سنبھال لوں گا۔ اگر علی سے کہوں گا، اگر حضرت علی کی خلافت مان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے میں خلافت مان لوں گا تو کیا مان لو گے؟ کہا وہ بھی کر لوں گا۔ اب دونوں کی بات سنی، دونوں کو کمپرومائز کر دیا۔ دیکھیے ہمارے بزرگان دین کس طریقے سے مسئلوں کو سلجھایا کرتے تھے۔ ان تاریخوں میں ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ آج ہم لوگ چھوٹے چھوٹے معاملات میں جھگڑا کرتے ہیں، تو بڑا میں بڑا، میں بڑا تو بڑا۔ دین کے معاملے میں، مسجدوں کے معاملے میں، دینی کاموں کے معاملے میں کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، سب اللہ اس کے رسول کے خادم بن کر اگر کام کریں گے نا تو بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ مگر یہاں پر کیا ہے؟ انانیت، تو بڑا میں بڑا، میرا نام تیرا نام، میرا عہدہ تیرا عہدہ۔ عہدے کے لیے کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا، عزت بھی نہیں ملے گی بلکہ ذلت و رسوائی مقدر بنے گی۔ اگر اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے کرو گے، اللہ کے لیے کرو گے تو اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف آتے ہیں، اور آنے کے بعد سب لوگوں کو جمع کیا اور سیدھا آ کر حضرت عثمان غنی کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا، کہا میں ان کو اپنا خلیفہ مان کر ان کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں۔ عثمان غنی کا ہاتھ پکڑ کر بیعت کر لی۔ اب سب لوگ بیعت میں شامل ہو گئے۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، علی کو آپ کرتے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے اس سے پہلے 2 دن پہلے مدینے کے بہت سارے لوگوں سے رائے لی، مجھے معلوم تھا کہ یہ 2 ہی ذاتیں ہیں، حضرت علی اور عثمان، تو سب کی رائے یہی تھی کہ حضرت عثمان غنی کو خلافت دے دی جائے، کیونکہ ان سے پہلے حضرت عمر بڑے سخت مزاج تھے، شدت پسند تھے، بہت سختی کے ساتھ انہوں نے حکومتیں کی تھی، اس لیے ہم چاہتے تھے کہ اب جو خلیفہ ہو تھوڑا نرم طبیعت کے مالک ہوں۔ تو سب کی رائے حضرت عثمان غنی پر تھی، تو حضرت عثمان غنی پر جب انہوں نے اتفاق کر لیا، حضرت علی نے بھی بیعت کر لی، سب نے خوشی خوشی حضرت عثمان غنی کو اپنا تیسرا خلیفہ امیر المؤمنین منتخب کر دیا۔ اب حضرت عثمان غنی خلافت کے تخت پر بیٹھ گئے، 12 سال انہوں نے حکومت کی۔ کتنے؟ 12 سال۔ 6 سال تو اتنی شاندار حکومت کی، اتنا اچھے انداز میں انہوں نے حکومت کو سنبھالا، کئی شہر فتح کیے، ایران فتح کیا، مصر فتح کیا۔ ان کی گورنری میں جب حضرت عمر فاروق اعظم تھے تو ملک شام کا گورنر حضرت امیر معاویہ کو بنا کر انہوں نے بھیج دیا تھا، وہ بڑی طاقت والے بن گئے تھے، بہت بڑے بڑے ملکوں پر وہ حملہ کرتے تھے، یہاں تک کہ کرتے کرتے بر اعظم افریقہ کے جنگلوں میں گھس کر کے وہاں پر بھی ایمان کی دولت کو انہوں نے جو ہے بڑھا دیا، یہاں تک کہ بہت سارے فتوحات شہر ایران فتح ہوا، خراسان، تہران، بڑے بڑے یوروپین کنٹریز کو انہوں نے فتح کیا، یہاں تک کہ اب باری آئی کچھ ایسے جزیروں کی جو سمندر کے اس پار تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے خط لکھا تھا عمر فاروق اعظم کو کہ آپ ہمیں بحری جہاز بنا کر دیجئے، اب ہم سمندروں میں جا کر نیوی بنا کر، نیوی کے ملٹری کے ذریعے سے جا کر دوسرے ملکوں پر حملہ کریں گے، وہاں اسلام کی دعوت دیں گے۔ تو اس زمانے میں معلوم نہیں تھا کہ بحری جہاز کیسے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا عمر فاروق اعظم نے لکھ کر کے بتائیے کہ وہ جہاز کیسی ہوتی ہے، وہ کیسے چلتی ہے پانی میں، تو لکھنے والے نے لکھا وہ جہاز بڑی ہیکل نما ہوتی ہے، جس پر جب لوگ چڑھ جاتے ہیں تو اگر کہیں زیادہ ہو جائے تو وہ جھک جاتی ہے، سمندر میں طوفان آتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، جو جو ہونے والا تھا وہ سب کچھ لکھ کر کے بھیج دیا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا ایسی بھیانک سواری پر میں مسلمانوں کو سوار ہونے کی اجازت نہیں دیتا، جب اس میں خطرہ ہے
تو مسلمان اگر پورے ڈوب کر کے مر جائیں گے تو کون جواب دے گا؟ اس لیے میں اس جھمیلے میں نہیں پڑتا۔ اب حضرت امیر معاویہ نے عثمان غنی جب خلافت پہ حکمرانی پر فائز ہوئے تو خط لکھا کہ آپ ہمیں بحری جہاز بنا کر کے دیجئے، ہم جا کر کے لڑیں گے۔ تو اللہ اکبر، انہوں نے اس کی اجازت دے دی، کام شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بحری بیڑے تیار ہو گئے، بڑی بڑی جہازیں تیار ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی نے اجازت دے دی حضرت امیر معاویہ کو، وہ بڑے بڑی فوجیں لے کر جاتے، سمندروں کے اس پار جاتے اور وہاں کے پورے علاقے فتح کر کے لے آتے، اور اتنا مال غنیمت آیا کہ مدینے کے ہر آدمی کے حصے میں 1,00,000 درہم جو ہے وہ فدیہ آیا کرتا تھا۔ 1,00,000 درہم، اتنے امیر و کبیر ہو گئے۔ 6 سال تو بہت اچھی حکومت چلی، اور اس کے بعد جب سلطنت وسیع ہو گئی، مصر بھی قبضے میں، روم بھی قبضے میں، ایران بھی قبضے میں، عراق بھی قبضے میں، یمن بھی قبضے میں، بہت سارے ملک، یہاں تک کہ ساؤتھ افریقہ کے بہت بڑے بڑے جو ہے علاقے قبضے میں آ گئے، قیصر و کسریٰ کے علاقے قبضے میں آ گئے۔ تو اب وہاں پر حضرت عثمان غنی نے چند گورنروں کو مقرر کیا۔ مصر کا ایک گورنر تھا جس کا نام عبداللہ ابن ابی سراح، مصر کا گورنر۔ جب آدمی کو حکومت مل جاتی ہے تو آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، دماغ پہ چڑھ جاتا ہے عہدہ، تو اس نے وہاں پر لوگوں کو ظلم و ستم کرنا شروع کیا، لوگوں کو مارنا، پیٹنا، پریشان کرنا، لوگوں سے زیادہ ٹیکس لینا، لوگوں کی بات نہ سننا، ایسے ویسے معاملات ہونے لگے۔ اور حضرت عثمان غنی نرم طبیعت کے مزاج کے تھے، لوگ آ کر کے شکایت کرتے ہیں، حضور آپ نے جو گورنر بنائے ہیں وہ ہم پر بہت زیادتی کرتے ہیں، ہم پر بہت پریشانیاں ڈالتے ہیں، آپ تھوڑا سا ان کے لیے یہ کر دیں۔ تو انہوں نے خط لکھا سختی کے ساتھ کہ تمہاری شکایت آئی ہے، اگر دوبارہ شکایت آئی تو میں برداشت نہیں کروں گا، تمہیں معزول کر دوں گا، اس طریقے کے خط لکھ کر کے دیے۔ جب وہ خط پہنچے وہاں عبداللہ ابن ابی سراح کے پاس، جو مصر کا گورنر تھا، آگ بگولا ہو گیا کہ کس نے جا کر امیر المؤمنین سے مدینے میں میری شکایت کی ہے، ڈھونڈو ان کو، پکڑ کر کے لاؤ۔ تو اس کے جاسوسوں نے جا کر ڈھونڈا تو 10-12 لوگوں کو پکڑ کر کے لایا، اور اس ظالم نے سب کو تلوار لے کر ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا، ان کو مار دیا۔ اب ہنگامہ مچ گیا مصر میں کہ ظالم گورنر نے ہمارے مسلمان بھائیوں کا قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، اب وہ سب لوگ جمع ہو گئے، پورے 600-700 لوگ مدینہ منورہ آ گئے کہ آپ نے جو گورنر کو رکھا ہے اس نے ہم پر ظلم کیا ہے، ہمارے 10 مسلمانوں کا اس نے قتل کر دیا ہے، آپ اس کا بدلہ لیں۔ آ کر مدینے میں حضرت علی سے ملاقات کی، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے ملاقات کی، اور بھی بہت سارے لوگوں سے ملاقات کی۔ تو حضرت علی نے بھی آ کر کے کہا کہ آپ شدت کے ساتھ ان کو یہ کر دیجئے، اس گورنر کو معزول کر دیجئے، عبداللہ ابن ابی سراح کو، وہاں پر وہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ آپ نے تنبیہ کیوں نہیں کہا؟ میں نے تنبیہ تو کی تھی، مگر وہ اتنا جابر نکلے گا مجھے کیا پتا تھا۔ حضرت عثمان غنی سے وہ 700 لوگ جو مصر سے آئے تھے، جن کو بلوائی کہا جاتا تھا، وہ تلواریں لے کر چیخنے لگے، چلانے لگے، ہمیں بدلہ چاہیے، ہمیں بدلہ چاہیے، بغاوت کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ تو کہا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مصر سے اس کو معزول کر دیا جائے، اس کی جگہ کسی دوسرے کو ہمارا گورنر بنا کر کے بھیجے۔ اب حضرت عثمان غنی نے پوچھا، یہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ ہم چاہتے ہیں کہ گورنر بدلے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اپنی پسند کا کسی کو گورنر بنا لو، میں اس کو جو ہے گورنر کی اپوائنٹمنٹ لیٹر دے دوں گا، میں اس کو گورنر بنا دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو مدینے میں حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے جن کا نام محمد تھا، محمد بن ابو بکر۔ تو سب نے ان کو اپنا گورنر چن لیا کہ ہم ان کو اپنا گورنر بنائیں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے اپوائنٹمنٹ لیٹر لکھا کہ آج کے بعد یہ خط جب ملے، اے گورنر مصر عبداللہ ابن ابی سراح، تم کو معزول کر دیا جاتا ہے، اور تمہاری جگہ پر ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت محمد بن ابو بکر کو
گورنر بنایا جاتا ہے، لکھ کر کے سائن کر کے دے دیا، سب لوگ خوش ہو گئے کہ چلو ہمارا معاملہ حل ہو گیا۔ اب سب لوگ مل کر مصر کی طرف جانے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے محمد کو اپنا گورنر بنا کر سواری پر جب جانے لگے، کچھ دور گئے تو دیکھا کہ ایک غلام ایک سانڈنی پر بیٹھ کر تیز رفتاری کے ساتھ گھوڑا دوڑا کر کے مدینے سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ اب ان لوگوں کو ڈاؤٹ ہوا کہ ہم بھی مصر جا رہے ہیں اور یہ بھی جا رہا ہے، ضرور اس میں کوئی نہ کوئی سازش ہوگی، یہ کون ہے؟ جا کر کے سپاہیوں کو بھیجا، حضرت محمد بن ابوبکر نے اس کو پکڑ کر کے لائے۔ جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے سوکھے ہوئے مشکیزے میں سے ایک خط نکلتا ہے۔ خط کو دیکھا، غلام سے پوچھا کہ تو کس کا غلام ہے؟ تو غلام نے کہا میں عثمان غنی کا غلام ہوں۔ اونٹنی کس کی ہے؟ کہا یہ اونٹنی بھی حضرت عثمان غنی کی ہے۔ یہ خط کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہا یہ خط میں مصر لے کر جا رہا ہوں۔ خط کس کا ہے؟ تو اس نے کہا عثمان غنی نے دیا ہے۔ اب جب خط کھولا تو اس میں کیا لکھا تھا جانتے ہیں؟ خط میں لکھا تھا، اے مصر کے گورنر عبداللہ بن ابی سرح، تمہارے پاس یہ محمد بن ابوبکر اور یہ 700 بلوائی آ رہے ہیں میرا ایک خط لے کر۔ وہ خط میرا نہیں بلکہ جھوٹا خط ہے، اس خط کو تم پھاڑ دینا اور جب یہ تمہارے پاس آئیں تو ان سب کو قتل کر دینا، اور تم کرسی سے نہ اترنا، تم اسی کرسی پر بیٹھے رہنا، تم ہی گورنر ہو، میری طرف سے تمہاری معزولی کا کوئی لیٹر نہیں ہے، بلکہ یہ میرا اصل لیٹر یہ ہے، اس پر تم عمل کرنا۔ کتنی بڑی سازش امیر المؤمنین عثمان غنی کے خلاف۔ یہ جب خط انہوں نے دیکھا، ابو بکر صدیق کے بیٹے نے آگ بگولا ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، ہماری قتل کی سازشیں چل رہی ہیں، پلاننگ ہو رہی ہے۔ اب انہوں نے اس خط کو سب کو دکھایا، اور دکھانے کے بعد اس کو غلام کو پکڑ کر، جس کا نام خنبر تھا، اس کو پکڑا، اونٹنی کو لیا، اب سیدھا جو مصر جا رہے تھے سیدھا مدینے آ گئے۔ مدینے میں آ کر کوہرام مچا دیتے ہیں، حضرت علی کے گھر، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، ام المومنین عائشہ صدیقہ سب کو جمع کرتے ہیں۔ دیکھو حضرت عثمان غنی نے ہمارے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا ہے، کتنا بڑا دغا کیا ہے، یہ ہمارے قتل کی سازش بنا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، یہ سب کام حضرت عثمانی کا غلام جس کا نام مروان تھا وہ کر رہا تھا، جو مدینے کا سب سے بڑا منافق تھا، معاذ اللہ، مسلمانوں کا دشمن تھا، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے کام کرتے تھے۔ جب وہ پیدا ہوا تھا، لے کر کے آقا کی بارگاہ میں اس کا باپ حکم گیا تھا، تو میرے آقا نے فرمایا سانپ کا بیٹا سانپ ہوتا ہے، بچھو کا بیٹا بچھو ہوا کرتا ہے، اور یہ گرگٹ ہے رنگ بدلنے والا، اس کو میں گھٹی نہیں کھلاؤں گا، لے کر کے واپس چلا جا۔ تو وہ مروان تھا، بدبخت کمبخت، جس نے یہ سارا ماحول اسلام میں خراب کر دیا۔ ایک آدمی کی وجہ سے اتنی شہادتیں ہوئی، کربلا بھی اسی بدبخت کی وجہ سے ہوا۔ دشمنیاں ایسی بڑھتی ہیں میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، ایک اگر خراب نیت کا اگر کسی اچھی محفل میں آ جاتا ہے تو پوری محفل خراب کر دیتا ہے، پورے شہر کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، پوری سلطنت کو برباد کر دیتا ہے۔ اب حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت طلحہ، حضرت زبیر سب آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں عثمان کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں؟ دیکھو یہ معاملہ کیا ہے، کیا یہ اونٹ تمہارا ہے؟ عثمان غنی کہتے ہاں میرا ہے۔ یہ غلام تمہارا ہے؟ کہا ہاں یہ غلام بھی میرا ہے۔ کہا یہ خط تمہارا ہے؟ کہا یہ خط میرا نہیں ہے۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، نہ یہ خط میں نے لکھوایا ہے، نہ کسی کے ہاتھ میں دے کر بھیجا ہے، بلکہ مجھے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہاں پر لوگوں نے مشورہ کیا کہ بالکل عثمان غنی سچ کہہ رہے ہیں، اتنا تو اعتبار ہے، یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، داماد پیمبر ہیں، یہ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ وہ بھی ابو بکر صدیق کے بیٹے کو قتل کرنے کی بات کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ تو لوگوں نے جب ہینڈ ریٹنگ دیکھی تو کہا کہ ہو سکتا ہے یہ مروان کی خشخط ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے وہاں بھی کہا کہ ایک دوسرے کی ریٹنگ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے،
صرف رائٹنگ کی بنیاد پر میں مروان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، نہ یہ غلام کو میں تمہارے حوالے کر سکتا ہوں۔ اب جو تمہارے دل میں آئے وہ کرو، اللہ اس کا بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ کہا حضرت علی بھی وہاں سے نکل گئے، حضرت طلحہ بھی نکل گئے۔ اب بلوائی پورے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں، پورے گھر کے چاروں طرف ہنگامہ، شور شرابہ، تلواریں لے کر چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ اس میں حضرت محمد بن ابو بکر بھی پیش ہے، تو ماحول سنجیدہ ہو گیا، مدینے میں الگ ماحول بن گیا۔ تو حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین کو حضرت عثمان غنی کے دروازے پر پہرا دینے کے لیے کھڑا کر دیا کہ تم یہاں رہو، خبردار کسی کو اندر جانے نہ دینا۔ اب حضرت عثمان غنی کو اندر محصور کر دیا گیا۔ مدینے کے اندر امیر المومنین ہیں، ان 700 لوگوں کی وجہ سے، مصر کے بلوائیوں کی وجہ سے شور شرابہ ہونے لگا، اور یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی پر پانی بھی بند کر دیا گیا، کھانا بھی بند کر دیا گیا، نہ اندر سے کوئی باہر آ سکتا ہے، نہ باہر سے کوئی اندر جا سکتا۔ ایسا جو ہے گھر کا گھراؤ کر لیا۔ حضرت امام حسن حسین پہرا دے رہے ہیں، تو حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اے عثمان غنی آپ کیوں خاموش ہیں؟ امیر المومنین ہیں، آپ کے پاس اتنی فوج ہے، اشارہ کر دیں تو پل میں ان کا صفایا ہو جائے گا۔ یہ کوئی جانباز مسلمان نہیں ہے، ہماری ہی تلواروں کے ڈر سے مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کر کے آئے ہیں۔ ان کے پاس کوئی غیرت ایمانی نہیں ہے، بس صرف کلمے کی آڑ میں آ کر ہم سے بدلے کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہی ان کا تقاضا ہے، اگر یہ کلمہ پڑھنے والے نہ ہوتے تو ان کو چونٹیوں کی طرح ابھی مسل دیتے۔ ان کے باپ دادا کی گردنوں پر ہم نے تلواریں چلائی ہیں، ہماری تلواروں کی چمک کے ڈر سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور آج آ کر یہ ہمارے مدینے میں ہمارے سینے پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ اے امیر المؤمنین اجازت دے دے۔ تو کہا میں مسجد نبوی شریف میں، مدینے میں خون ریزی ہونا پسند نہیں کرتا، یہ شہر رسول ہے، اس کی حرمت، اس کا ادب کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد ان کے گھر میں جو سپاہی تھے سب نے جو ہے اپنے کپڑے، اپنی زرہیں، اپنا جو ملٹری کا سامان ہوتا ہے، لڑنے والا جنگجو جب جاتا ہے وہ سارے سامان ڈال کر، تقریباً 100-150 ان کے گھر میں کام کرنے والے تھے، وہ سب کے سب آ جاتے ہیں۔ ان کے غلام کہا حضور اجازت دیں تو ہم 2 منٹ میں ان کا صفایا کر دیں۔ ان کی کیا مجال کہ یہ آ کر ہمارے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر آپ پر پانی بند کرے، آپ پر تلواریں چمکا رہے ہیں، ان کی کیا مجال ہے؟ آپ اجازت دیں تو ہم ایسی جنگ کریں گے کہ ان کا پاخانہ نکل جائے گا، اجازت دے دیں۔ تو میرے آقا حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں جنگ لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تم ان کے ساتھ جنگ لڑو، لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤ، مدینے میں خون کی ندیاں بہا دو تو بھی میں شہید کر دیا جاؤں گا، کیونکہ میرے نبی نے مجھے فرمایا تھا، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ کچھ لوگ آئیں گے اور تم قمیص پہنے ہوئے ہوگے، اس قمیص کو اتارنے کی بات کریں گے تو تم اتارنا مت، اس قمیص کو پہنے رکھنا۔ تو وہ قمیص سے مراد خلافت ہے، تو میں خلیفہ ہوں اور اس کو میں اپنے اوپر سے نیچے اترنے نہیں دوں گا۔ وہی مانگ کر رہے تھے کہ عثمان غنی کو خلافت سے معزول کر دیا جائے، یہ خلیفہ ہونے کے لائق نہیں ہیں، انہوں نے خون ریزی کرا دی، ان کو صحیح طریقے سے حکومت کرنا نہیں آ رہا ہے۔ مطالبہ کیا لوگوں نے، صحابہ کے ذریعے سے مطالبہ کروایا، مگر عثمان غنی نے کچھ نہ کہا۔ اب ایک جملہ کہتے ہیں، سنو، جو میرا غلام اپنی تلواریں رکھ دے گا، اپنے کپڑے اتار کر کے چلا جائے گا، میں اس کو آزاد کر دوں گا، میں اس کو آزاد کر دوں گا اللہ کے لیے۔ یہ کہا، سارے لوگ روتے ہوئے اندر چلے گئے۔ اب پریشانی بڑھتی گئی۔ حضرت عثمان غنی اپنی چھت کے اوپر آ کر پوچھتے ہیں، مجمع کو دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اس مجمع میں کیا حضرت علی ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا طلحہ ہیں؟ نہیں۔ زبیر ہیں؟ کہا نہیں۔ عبد الرحمن ہیں؟ کہا نہیں۔ تو جاؤ، اگر کوئی ہے تو علی تک یہ پیغام پہنچا دے، عثمان کے گھر میں پینے کے لیے پانی نہیں ہے، 3 دن کا پیاسا عثمان ہے، پانی کا انتظام کرنے بولو۔
دیکھو وہی عثمان غنی ہے جنہوں نے پورے مدینے والوں کے لیے پانی کا انتظام کیا تھا، پورے مدینے والوں کے لیے پانی کے کنویں کو خرید کر کے دیا تھا۔ آج وہ عثمان کو پیاسا رکھے ہوئے ہیں، کئی دن کے پیاسے، تو حضرت علی نے 2 مشکیزیں پانی کے دے کر بھیجے۔ امام حسن اور حسین کے ہاتھ میں پانی اندر پہنچایا گیا، مگر اندر جانے کے لیے نہیں دیے، یہاں تک کہ ظالموں نے کیا کیا، محمد بن ابو بکر نے تیر چلا کر ان مشکیزوں کو پھینک دیا، اور ایک تیر ایسی چلائی حضرت امام حسن کے سر پر لگ گیا، حضرت امام حسن بے ہوش ہو گئے۔ حضرت حسین آ کر تلوار لے کر لڑائی کرتے ہیں، یہاں تک کہ خوب ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ اب جب محمد بن ابو بکر کو پتہ چل گیا کہ حضرت حسن کو مار لگی ہے، اگر یہ بات پتہ چل گئی تو کہیں اور لینے کے نہ دینے پڑ جائیں، کہیں بنو ہاشم آ جائیں گے تو بنو امیہ کا تو صفایا چٹ ہو جائے گا، یہ کہہ کر وہ اسی ہنگامے میں ادھر ادھر جاتے ہیں، اور جانے کے بعد بازو کے گھر میں جاتے ہیں، اور جا کر اس کی چھت پر چڑھ کر حضرت عثمان غنی کی چھت پھاڑ کر کے 3 لوگ اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ 3 لوگ داخل اس میں ہو گئے، ایک کا حضرت محمد بن ابو بکر اور 2 بلوائی مصر کے لوگ تھے، وہ دونوں آئے، اور آنے کے بعد دیکھا کہ حضرت عثمان غنی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، حضرت نائلہ بھی ان کی وہاں پر کھڑی ہوئی ہے، کئی دن کی بھوکی ہیں، کئی دن کی پیاسی ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابو بکر آتے ہیں، اور آ کر حضرت عثمان غنی کو دیکھتے ہیں کہ یہاں آرام سے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنے کا ڈھونگ کر رہے ہو، جا کر حضرت عثمان غنی کی داڑھی کو پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! جلال تھا، غصہ تھا، موت کی بات سنی تھی کہ محمد بن ابو بکر آئے تو قتل کر دینا، دماغ میں وہی سوار تھا، عظمت ختم ہو چکی تھی۔ جب بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے دلوں کے اندر تو عظمتیں نکل جاتی ہیں۔ اللہ اکبر! جیسے ہی انہوں نے داڑھی پکڑی تو حضرت عثمان غنی نے جلال بھرے انداز میں کہا، اگر تمہارے باپ ابو بکر یہاں ہوتے تو ایسی گستاخی کرتے ہوئے کیا وہ تم کو برداشت کرتے؟ جیسے ہی یہ جملہ سنا داڑھی کو چھوڑ دیتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو وہ دونوں جو ساتھی آئے تھے حضرت عثمان غنی پر ایسی تلوار سے وار کرتے ہیں کہ حضرت علی کی گردن کے پاس وار چلا جاتا ہے۔ وار کو روکنے کے لیے حضرت نائلہ آتی ہیں، ہاتھ پکڑتی ہیں تو ان کی انگلیاں بھی کٹ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر! نائلہ کہتی ہیں بچاتے کہ بچاؤ بچاؤ، مگر چھوڑو چھوڑو، مگر انہوں نے چھوڑا نہیں۔ حضرت نائلہ کے منہ پر ایک زوردار تماچا اس بلوائی نے مارا۔ جیسے ہی حضرت نائلہ جو حضرت عثمان غنی کی بیوی تھی تماچے کھاتے ہیں تو عثمان غنی اسی جلال میں آ کر کہتے ہیں، اللہ تیرے دونوں ہاتھوں کو شل کرے، تیرے دونوں پیر کٹ جائیں، تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں، اور اللہ تجھے جہنم میں جھونک دے۔ وہیں پر بد دعا دی۔ اب حضرت عثمان غنی کو انہوں نے قتل کر دیا، اور ان کے خون کے فوارے نکلے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ پر، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کی راہ میں شہادت پانے والے، اللہ کی راہ میں رنگنے والے اپنے آپ کو، تو وہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس طریقے سے عثمان غنی کو شہید کیا گیا، مدینے میں بھوکا رکھا گیا، پیاسا رکھا گیا۔ تو ایک صحابی رسول کہتے ہیں، ملک شام میں میں نے ایک بدبخت کو دیکھا جو آنکھوں سے اندھا تھا، پیروں سے معذور تھا، ہاتھوں سے بھی جو ہے وہ معذور تھا، زمین پر اوندھے بل لیٹ کر کے یہی دعا کر رہا تھا، ہائے میرے لیے جہنم ہے، ہائے میرے لیے جہنم ہے، ہائے میرے لیے جہنم ہے۔ تو سب حیران پریشان، میں بھی گیا کہ بھائی تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے کہ تیرے لیے جہنم ہے؟ سب لوگ تو جہنم سے پناہ مانگا کرتے ہیں، اور تو جہنم جہنم کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا سنو، میں عثمان غنی کے قاتلوں میں سے قاتل ہوں، میں نے ان کی بیوی کے منہ پر تماچا مارا تھا، تو عثمان غنی نے بد دعا دی تھی کہ اے اللہ اس کے دونوں ہاتھ کٹ جائیں، تو میرے دونوں ہاتھ کٹ بھی گئے، میرے دونوں پیر کٹ جائیں، دونوں پیر بھی کٹ گئے، اے اللہ اسے اندھا کر دے، تو میں اندھا بھی ہو گیا۔ تینوں دعائیں ان کی قبول ہو گئی۔
اور چوتھی دعا انہوں نے کی تھی اے اللہ اس کو جہنم میں جھونک دے، تو مجھے یقین ہے کہ میں جہنم میں ضرور جھونکا جاؤں گا، اسی لیے جہنم جہنم کہہ کر میں اپنے منہ سے چلا رہا ہوں۔ وہ حضرت عثمان غنی جن کے لیے میرے نبی نے دعا فرمائی، جن کو دنیا میں جیتے جی جنت کی بشارت دی، جن کو جیتے جی میرے نبی نے فرمایا کہ میرا عثمان شہید ہے، اللہ اکبر، اور یہ دعا کی اب عثمان کچھ کرے یا نہ کرے اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ نے اس کو بخش دیا ہے، اس کو جنت میں اعلیٰ مقام مل گیا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دل سوز واقعہ، جس میں ہمیں بہت ساری عبرتیں ملتی ہیں، یعنی دھوکہ دینے والے کیسے لوگ ہوتے ہیں، کس طریقے سے سازشیں رچتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بنا کر کے رکھے، اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہماری زندگیاں گزارنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کا ادب کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، دین کے کاموں میں خرچ کرنے میں کبھی اپنے آپ کو نہ روکیں، جتنا اللہ نے آپ کو دیا اس میں بڑھ چڑھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ اور آپ کو مزید عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیں ہمارے مال اور دولت کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے گھر والے ہیں، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، رشتہ داروں پر سب سے پہلے خرچ کرو، ان پر خرچ کرنا ڈبل ثواب ہمیں ملتا ہے۔ مگر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار بیمار ہیں، پریشان ہیں، ان کو چھوڑتے ہیں، دوسری جگہ بہت دیتے ہیں، مسجدوں میں دیتے ہیں، مدرسوں میں دیتے ہیں، ان کی شادیاں کی، ان کو دیا، ان کو دیا، ان کو دینا بعد میں ہے، پہلے ان کو دو جو تمہارے ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، تمہارے رشتہ داروں پر خرچ کرنے میں ڈبل ثواب ہے، ایک تو ان کی خیر گیری کرنے کا اور دوسرا ان پر مال خرچ کرنے کا، تو ان کو پہلا، سب سے پہلا اپنے گھر والوں میں اگر آپ زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے گھر کے قریبی رشتہ دار جو آپ کے سگے بھائی ہیں، سگے بہنیں ہیں، رشتہ دار ہیں، اگر وہ سب مالدار ہیں، اچھی حالت میں ہیں، تو خلیرے ماموں، خلیرے بچے جو بھی ہوتے ہیں ان کا پہلے خیال کریں اور اس کے بعد آپ دیں، بعد میں دوسروں کا بھی حق ہوتا ہے، آپ کے محلے والوں کا، پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، غریبوں کا، ان کا سب حق ہوتا ہے، تو آپ اس میں بھی دینے کی کوشش کریں۔